پر جیو ڈرامہ پتھر دل بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ منال جو ہوتی ہے وہ تمام گھر کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس پر اس کی پھپھو جو ہوتی ہے وہ اپنے پھپھو سے خود ہی بات نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے پھپھو سے ناراض ہوتی ہے۔ دوسری طرف ولید جو ہوتا ہے اس کو منال کا بہت زیادہ فکر ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ منال کے ساتھ جو بھی رویہ ہو رہا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ بات تو ہے، لیکن جیسے منال نے اپنی طلاق کی بات سب کے سامنے ظاہر کر کے بتائی ہے اور جتنی ہمت کی ہے، اگر اتنی ہمت اور کر لے تو اس کے سامنے جو ہے وہ کوئی بھی نہ بول سکے اور وہ جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ اس پہ جو ہوتا ہے ولید وہ کہتا ہے کہ آپ منال کو کال کرنا پوچھیں وہ کیسی ہیں۔ اس پہ جو ہوتی ہے ولید کی والدہ منال کو کال کرتی ہے تو وہیں پہ اس کی پھپھو بھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس ٹائم اس کو کس نے کال کر دی، کون ہے جو اس کو کال کر سکتی ہے۔ اس پہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کس کی کال آئی۔ اس پہ منال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ولید کی والدہ کی کال آئی ہے۔ اس پر وہ اندر روم میں چلی جاتی ہے اور جا کے ان سے بات کرنے لگ پڑتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر تم نے مجھے ماں سمجھا ہے تو ماں کی طرح مجھے اپنی ساری باتیں بھی بتا دیا کرو، اور اگر اس گھر میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو، یہ گھر بھی تمہارا ہی ہے۔ اس پہ جو ہوتے ہیں منال وہ کہتی ہے کہ نہیں آنٹی سب کچھ ٹھیک ہے اور مجھے یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے اور یہاں پہ مجھے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے جیسے وہ کال کٹ کرتی ہے تو منال کی پھپھو جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم جو ہو وہ اس سے جان بوجھ کے میرے بارے میں باتیں کرتی ہو، اس کو میرے خلاف کر رہی ہو تاکہ میری دوستی اس سے ختم ہو جائے اور تم جو ہے وہ اس کی سمتی حاصل کر لو، تم جان بوجھ کے سب کچھ کر رہی ہو۔ اس پر منال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سب کچھ کرنے کی، اور اب جو ہے وہ میرے ساتھ ایسے اس لہجے میں بات مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ میں اپنا صبر جو ہے وہ ختم کر دوں۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کے پھپھو کہتی ہے کہ کیا پہلے تو جیسے تم میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہو، منہ سل کے کھڑی ہوئی ہو، اس پر وہ کہتی ہے کہ آج تک جو ہے وہ سب کچھ میں برداشت کرتی آئی ہوں لیکن اب نہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے جتنا تم بولتی ہو اتنا تو میری اپنی اولاد بھی نہیں بولتی میرے سامنے، اور وہ تو چپ کر کے میری ساری باتیں بھی مان لیتے ہیں۔ اس پر منال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بس کریں پھپھو، میرا منہ مت کھلائیں، مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ زارا جو ہے وہ کیسے کیسے آپ کو ٹیچ کرتی تھی، کیسے کیسے اس نے آپ سے اپنی باتیں منوائی ہیں اور وہ تو آپ کی فکر بھی نہیں کرتی تھی، ساری خدمت میں نے آپ کی اور آپ نے جو ہے مجھے ایک کھلونے کی طرح اپنے بیٹے کے سامنے پیش کر دیا۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی پھپھو بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اس کا بہت زیادہ بری طرح منہ پکڑ کے جو ہے اس کو بیڈ پہ گرا دیتی ہے۔ اس پر منال جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ دیدہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حنین جو ہوتا ہے وہ زارا کو کہتا ہے کہ مجھے گھر آتے دیر ہو جائے گی، 7-8 بجے تک آ جاؤں گے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اتنی دیر میں تب تک بور ہو جاؤں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری امی کی طرف چھوڑ دیتا ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے، امی کی طرف ہی جانا، میں ایسے ٹھیک ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، تم ریڈی رہا کرو، مجھے اچھی لگتی ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ بات بھی ہے، چلیے ٹھیک ہے میں ریڈی ہو کے آتی ہوں۔ اس پر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس پر جیسے ہی وہ اپنی والدہ کی طرف جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ حنین جو ہے وہ اب نیا چینل بنانے لگا ہے تاکہ ہماری جو ہے وہ اخراجات میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے پیسے میں انکم میں بھی اضافہ ہو۔ اس وجہ ہوتی ہے اس کی والدہ وہ کہتی ہے کہ حنین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سمجھدار بچہ ہے، اس لیے پہلے سے ہی اپنی جو ہے آمدنی بڑھانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آج کل منال کی تو زبان بہت زیادہ چل رہی ہے۔ اس پر جیسے ہی منال چائے لے کے آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ماشاء اللہ تم تو بہت ہی زیادہ خوش ہو، لیکن منحوس لوگوں سے دور ہی رہا کرو۔ اس پر منال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں میں منحوس ہوں، مجھ سے تم دور ہی رہا کرو اور میرے ہاتھ کی جو کوئی بھی چیز ہے مت لینا مجھ سے، اور نہ ہی مجھے آج کے بعد اپنا کام کرنا، بلکہ میں تو ایسا کرتی ہوں کہ میں پھپھو کا کام بھی کرنے چھوڑ دیتی ہوں۔ اس پر اس کی پھپھو جو ہوتی ہیں وہ تو بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ولید اپنی والدہ کے پاس آتا ہے چائے پینے کے لیے تو اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں اور میں نے اس کی بیٹیوں کی تمہیں تصویر بھی سینڈ کی تھی، وہ تو بہت ہی زیادہ پیاری ہیں۔ اس پر ولید جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں اچھی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کیا مطلب اچھی ہیں، میں نے تمہیں اس لیے سینڈ کی تھی تاکہ تم ان میں سے ایک پسند کر لو کیونکہ میں اس کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ اس پر ولید جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ امی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ سونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں بس مجھے فکر ہے، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اس پر وہ چائے پینے لگ پڑتی ہے۔ دوسری طرف جو ہوتی حنین جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں سو رہا ہوتا ہے تو صبح صبح اس کی والدہ اس کے پاس آتی ہے اور اپنے سارے بال خراب کر دیتی ہے۔ اس پر حنین جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ امی کیا ہو گیا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اتنی چوٹیں لگنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ تمہاری بیوی کو یقین ہو جائے تاکہ سارے گھر کا سامان جو ہے وہ چوری ہو چکا ہے، وہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ زارا جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں رات کو بھی اپنے گھر ہی رک جاتی ہے اپنی والدہ کی طرف۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے اپنی ساس کو تو بتا دو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میری ساس نے کہا ہے حنین کو بھی مجھے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہنا، میں جو کرنا چاہوں جہاں جانا چاہوں جا سکتی ہوں۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایسے بھی تمہاری ساس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے، وہ تو اتنی اچھی خاتون ہے۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ امی میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا وہ بہت اچھی خاتون ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ اسی کی ساس نے اس کے سارے زیورات اور اس کا سارا سامان غائب کر کے جو ہے اب وہ اس کو کہہ دے گی کہ یہاں پہ چوری ہو گیا اور سارا سامان جو ہے وہ چور لے گئے۔ اس پر جیسے اس بات کا علم زارا کو لگتا ہے تو زارا کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ سارا اس منحوس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس پر منال جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غصے
میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بس کریں، اپنی غلطیاں جو ہیں وہ دوسروں کے سر پہ ڈالنا چھوڑ دیں۔ اس پر ناہل جو ہوتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف زارا جیسے ہی گھر جاتی ہے تو نیا جو ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ڈرامہ اسٹارٹ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ پتھر دل پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔